میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج اچھا دن ہے. دو خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ایک تو عشق عمران کا آج امتحان ہے. اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کا جو ہے اعلان کر رکھا ہے. ان کا جی ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے گی. ایک تو یہ بات کریں گے. دوسری جو بات ہے وہ جو زبردستی کے معزز بنے ہوئے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، خود کو یعنی جو دھوپ کی اینک پہن کر کالی، وہ جناب مختلف عدالتوں میں گھومتے پھرتے دکھائی دیے، خود کو انقلابی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ڈگری ان کی جو ہے وہ اصلی نہیں ہے. اب اس کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کی ڈگری اصلی ہے. پہلے بات انہیں کی کر لیتے ہیں جی، طارق محمود جہانگیری صاحب کی. طارق محمود جہانگیری صاحب جناب، ان کی جامعہ کراچی ایک سال پہلے کہہ چکا ہے کہ ڈگری اصلی نہیں ہے. ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ چیٹنگ کرتے ہوئے پارٹ 1 میں یہ پکڑے گئے تھے، جس پر جو فیئر مینز کمیٹی تھی اس نے ان کو 3 سال کے لیے بین کر دیا تھا. پھر انہوں نے نام تبدیل کر کے یہ پھر دوبارہ جناب ایک اور نام سے پیش ہوئے اور جناب انہوں نے اپنی طرف سے ڈگری کی. تو 3 سال کے لیے ایک بندہ بین ہے، تو ڈگری تو ان کی اب نکلی ہے جعلی. اب جعلی ڈگری کے ساتھ ایک آدمی کی ثابت ہو جائے تو اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ چمٹا ہوا ہے اپنے عہدے سے. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا جس میں انہوں نے ان کو کام سے روکا تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا اور ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی. اب کیونکہ معاملہ جو ان کے خلاف اب درخواست ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی، آرٹیکل 193 کے تحت کو وارنٹوں کی اپلیکیشن ہے. اب کو وارنٹوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ عدالت جو ہے وہ ان سے پوچھے گی کہ جناب آپ کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے، اور یہ بارے ثبوت جو ہے، جو برڈن ہے، برڈن آف پروف، وہ ہوگا طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر. اب عدالت نے آج کی جو سماعت ہوئی اس کے اندر نوٹسز جاری کر دیے تمام فریقین کو اور جواب طلب کر لیا ہے. اب یہ جب جواب طلب کیا ہے تو اب ان کو ثابت کرنا ہے کہ جناب آپ کی ڈگری اصلی ہے. بار کونسل کے، اسلام آباد بار کونسل کے جو ہے وہ وکیل پیش ہوئے آج. احمد حسن شاہ صاحب، میرا بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے، لیکن پہلا جو سٹیج یہ تھی کہ یہ کیس قابل سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یا قابل سماعت نہیں ہے. تو اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ کر دیا اور عدالت نے کہہ دیا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹسز جاری کی اور جواب طلب کیا 3 دن کے اندر. اب جو اس کیس کے اندر بیسیکلی وفاق کو بذریعہ وزارت قانون، صدر مملکت کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو اور پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب نے اب ثابت کرنا ہے 3 دن کے بعد کہ جناب ان کی ڈگری جو ہے وہ اصلی ہے. کہیں یہ نہ کہہ دیں جس طرح ایک سابق چیف منسٹر تھے بلوچستان کے کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو. ویسی بات نہ کریں، ڈگری کے بارے میں اپنے شواہد دیں، کیونکہ جامعہ کراچی کی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ بذریعہ جو ہے وہ HEC اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ریکارڈ کے اوپر موجود تھی، اور اس نے یہی کہانی سنائی جو کہ ان کی زمانہ طالب علمی کی جو کاریگری تھی اس کا دوبارہ ایک بار پھر اعلان کیا. یہ پرانی وہ واردات تھی جو بار بار وہی واردات ان کی سامنے آ رہی، کیونکہ سچ یہ ہے. لیکن یہ زبردستی کے انقلابی بنے ہوئے ہیں. اب اپنی جعلی ڈگری کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اصلی ہے. یہ وہی معزز جج صاحب ہیں جن کے گھر سے جنہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جناب خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے. اچھا، ان جج صاحب نے ان خفیہ کیمروں کی حوالے سے جو خط تو لکھ دیا تھا، لیکن آج تک اس معاملے کی FIR درج کرانے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی. فوجداری جج تھے. یہ بیسک چیز ہوتی ہے کہ جب کہیں کرائم یا کوئی ایسا غیر قانونی جو چیز سرفس کے اوپر آئے تو آپ کو یعنی قانون کو اطلاع دینی ہوتی ہے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو درخواست دینی ہوتی ہے. آج تک ان جج صاحب نے وہ درخواست نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ کیمرے نکلے اور کیونکہ میں جناب اس وقت طاقتور حلقوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں سن رہا، تو اس وجہ سے میرے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے واردات ڈالی اور آپ نے واردات زمانہ طالب علم میں ڈالی جو کہ سرفس کے اوپر آ گئی.
ایک سٹیزن نے اپلیکیشن دی تھی جامعہ کراچی کے اندر اور پھر ان کے خلاف فیصلہ آیا اور وہ فیصلے کو پھر بعد میں جو اسلام آباد بار نے ہی یہ کیس کو چیلنج کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور پھر 1 سال حکم امتناعی کے اوپر آپ نے کام کیا. دیکھیں نا معززین کو یعنی خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا. 1 سال کے لیے حکم امتناعی دیا. یہ کوئی طریقہ تھا جی؟ کسی طریقے سے اس بات کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب ان کے پاس ایک آپشن ہے جی. اپنی عزت بچاتے اور سمجھداری کا دانش مندی کا ثبوت تو یہ تھا کہ استعفیٰ دے کے یہ چلے جاتے, لیکن بظاہر ان کے اندر وہ یعنی دانش مندی کے یا ایک میچورٹی دکھانے کے جراثیم موجود دکھائی نہیں دے رہے. اب ان کو بیسکلی خود یہ عدالت سے یہ اسٹیمپ لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ 420 کا ہے. انہوں نے سسٹم کے ساتھ, جوڈیشل سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, پاکستان کے جو قانون ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کی ہے اور یونیورسٹی کے یعنی جعلی دستاویزات بنا کر خود کو LLB ڈکلیئر کیا. کیونکہ یہ LLB نہیں ہے اس لیے جج بننے کے لیے یعنی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے 10 سال کی بطور وکیل پریکٹس ریکوائرڈ ہے اور ساتھ آپ کو LLB ہونا ریکوائرڈ ہے. تو LLB کی جو پری ریکوزٹ ہے, جو بنیادی شرط ہے, وہی یہ میٹ نہیں کرتے تو یہ جج کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اور استعفیٰ انہوں نے دینا نہیں ہے تو لہٰذا یہ اسٹیمپ لگوا کر اپنی جعلی ڈگری جو ہے وہ ثابت کروا کر انشاءاللہ تعالی یہاں سے اب فارغ ہوں گے. بہرحال جی یہ تو ہوگی بات جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز کی, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی, جو کہ آج بھی جج بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب 3 دن کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے, اپنی ڈگری کو اصلی ثابت کرنا ہے. دیکھتے ہیں کیسے ثابت کرتے ہیں. ویسے ثابت نہیں کر پائیں گے وہ. اور انہی کے اس معاملے کے اوپر ان کی ڈگری کو میں نے کہا تھا کہ جناب یہ جعلی ہے, تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے مجھے توہین عدالت کا نوٹس کیا تھا اور فل کورٹ کی سربراہی تھی. اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کے علاوہ باقی تمام کے تمام ججز جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ کے اوپر موجود تھے, ان ججز نے بیٹھ کر مجھے کنٹمپٹ نوٹس کیا تھا. مجھے کیا تھا, غریدہ فاروقی صاحبہ کو کیا تھا, اور عمار سولنگی کو ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو کیا تھا. ویسے وہ عمار سولنگی کوئی ایک شخص نہیں ہے, وہ اکاؤنٹ میں کم از کم 3-4 لوگ اس کو آپریٹ کرتے ہیں, میری جو اپنی اطلاع ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آج عشق عمران کا جو امتحان ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا پورا اترتی ہے پاکستان تحریک انصاف. آج عمران احمد نیازی صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہونی اور یہ ملاقات نہیں ہوگی. آپ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں. انہوں نے اعلان کیا تھا یہ آل ان پاکستان تحریک انصاف آ جائیے, لیکن ان کی ملاقات ممکن نہیں ہوگی. ان کی ملاقات تو دور کی بات ہے جی. ان کا اڈیالہ جیل کے جو گیٹ ہے جہاں سے یہ اندر داخل ہوتے ہیں ملاقات کے لیے, اس گیٹ کے باہر پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے. یہ انہوں نے دھرنا دینا ہے. دھرنا بھی دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے ان کا. دھرنا بھی زیادہ لمبا نہیں چلے گا. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ 126 دن کا دھرنا دیں جی. علیمہ خانم آپ عمران خان کو آج بیٹ کریں. آپ اس سردی کے موسم کے اندر وہاں کے پر ایک دھرنا دیں جی. یہ بڑا ضروری ہے. دھرنا آپ نے دیا تھا عمران احمد نیازی صاحب نے. اب انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ بھی 120 دن کا دھرنا دیں یہاں پر. اور میں دیکھتا ہوں کہ کارکنان کیا سارے کے سارے وہاں پر بیٹھتے ہیں. شام کو جب لائٹیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد وہاں پر جناب بون فائر کریں, وہاں پر جناب باہر سے کھانے منگوائیں. دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغا آپ شاید منگوا سکتی ہیں, بٹ کڑھائی سے منگوا لیں جی. وہ مکھن میں بنا کے دیتے ہیں. وہ مکھن میں جو ہے نا بھنا ہوا جو بٹ کڑھائی ٹائپ کا جو ہے نا دیسی مرغی آپ بھی نوش فرمائیں. بیٹھیں, کافی منگوائیں اپنے لیے, چائے منگوائیں, جناب دھرنا دے دیں. جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. یہ دھرنا رہنا چاہیے وہاں پر. اچھا جی, ایک اور خبر بڑی چل رہی ہے جی. خرم ذیشان صاحب جو سینیٹر ہیں, جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوگی اور کوئی تقریباً 20-25 کے قریب لوگ جو ہے وہ عام سول ڈریس کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے ان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. ان کے گارڈ نے مزاحمت کی جس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کر دی. اب یہ واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے وہ انہوں نے درخواست دے دی ہے. بالکل جی, کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کسی کے گھر کے اوپر فائرنگ کرنے کی کسی طور کے اوپر بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے غلط ٹویٹ کیا ہے تو غلط ٹویٹ کے اوپر اس ٹویٹ کے مطابق جو کانسیکوینس بنتا ہے ان کے اوپر وہ ہونا چاہیے, جن کو ان کو فیس کرنا چاہیے. لیکن گھر کے اندر لوگوں کی فیملیز رہتی ہیں, گھر کے اندر مائیں بہنیں ہوتی ہیں اور مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں.
تو لہٰذا اس حوالے سے کسی قسم کی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے یعنی کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو یا کسی کی فیملی جو ہے وہ ہراساں ہو. تو یہ بات جو قابل مذمت ہے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ان کا ٹویٹ اگر متنازع ہے, ان کا ٹویٹ اگر غلط کیا, انہوں نے جو کہ کیا ہے اس کے مطابق جو اس کا کانسیکوینس بنتا ہے وہ ان کو فیس کرنا چاہیے, ان کو گرفتار کرنا بنتا ہے, ان کو گرفتار کریں. اچھا جی, آر اے شہزاد صاحب کی جو بیٹی کی تصاویر لگائی گئیں, جو مسلم لیگ نواز کے حمایت کرنے والے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, وہ بالکل مناسب کام نہیں تھا جی. ان کی صاحبزادی سے متعلق جو آپ نے ان کی فوٹو لگا کر جو ٹویٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کی نہ آپ کو اجازت ہے نہ آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے. مجھے بے انتہا افسوس ہوا, اور یہ پڑھ کر بھی وہ ٹویٹ اور تصویر دیکھ کر بھی, کہ وہ آر اے شہزاد کی بیٹی نہیں, وہ حسن ایوب کی بیٹی ہے. وہ آر اے شہزاد کی بیٹی نہیں, وہ عطا تارڑ کی بیٹی ہے. وہ آر اے شہزاد کی بیٹی نہیں, وہ تمام لوگوں کی بیٹی ہے. تو بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں جی, اور بیٹیوں سے متعلق جو آپ نے کام کیا ہے میں اس کو کسی صورت جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کروں گا. آر اے شہزاد سے آپ کو مسئلہ ہے, آپ آر اے شہزاد کی ذات تک رہیں. آر اے شہزاد سے آپ کو مسئلہ ہے, آپ ان سے متعلق جو ہے ان کے اوپر الزامات تراشی کریں, آپ ان پر الزام لگائیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں, ان کے خلاف جو مرضی آپ کرنا ہے اپنے کریں. لیکن ان کی بیٹی وہ حسن ایوب کی بیٹی ہے, ان کی بیٹی وہ عطا تارڑ کی بیٹی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی عطا تارڑ کا ٹویٹ دیکھ کر, جس پر انہوں نے بھی اس بات پر افسوس کا اظہار کیا اور اس کو کنڈیم کیا ہے. تو عطا تارڑ نے بھی درست کیا, اور یہ روایت نہیں پڑھنی چاہیے. لوگوں کے جو اولاد ہوتی ہے, آپ کا مسئلہ اگر کسی شخص سے ہے تو اس کی اولاد کا اس پر کوئی قصور بنتا نہیں ہے, اور اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا, قصور تو دور کی بات. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے گریز کرنا ہی ضروری ہے, اور جو نہیں کرے گا میں اس کے خلاف آواز ریز کروں گا. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.